جو صحابہ کا بے ادب ہے، انہوں نے اوپنلی بازار گستاخیوں کا ماحول بنا دیا اور انہوں نے مداری پن کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ہر جگہ کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں اور واضح کہہ رہا ہوں، کراچی سے لے کر پشاور اور خیبر تک، کوئٹہ، بلوچستان سے لے کر کشمیر کی وادیوں اور گھاٹیوں تک، یہاں سے لے کر ایران تک، تہران تک، میں یہاں سے لے کر طوس اور مشہد اور قم تک دنیا بھر کی رفضیت کو کہہ رہا ہوں، اور یہ ان کے جو پالتو ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اگر کسی میں دم خم ہے، علمی طاقت ہے، تو میدان لگا۔ میں امام احمد رضا کا نوکر، اگر 10 منٹ کے اندر تمہارے ناک اور نوسٹلز یہ نتنے پھٹا کر فکر رضا کا جھنڈا لہرا کر دھواں نہ نکالوں تو میں احمد رضا کا نوکر نہیں ہوں۔ سنو سنو، میں نے ابھی چکوال میں بھی کہا، جگہ جگہ کہا، اور چکوال میں اس جگہ کہا جہاں اردا گرد کوئی کچھ نہیں تو 20-50 ان کے امباڑے تھے، سڑکوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے، بڑے بڑے گیٹ لگائے ہوئے، ہزاروں کی بستی، اس کے سینٹر میں بیٹھ کر میں نے 3.5 گھنٹے یہ سبق پڑھا کہ خدا کی قسم کل بھی سارے زمانے کے باطل پرستوں پر احمد رضا کا غلبہ تھا، آج بھی غلبہ ہے، اور صبح قیامت تک فکر رضا کا غلبہ رہے گا۔ سنو، آپ کہیں گے کیسے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پہلے تھے نا، پہلے وہ کوئی کراچی کا کبوتر، تو کوئی سکھر کا چھوٹا سا ڈڈو، تو کوئی اپنا پنڈی کا ایک مسلی، وہ بولتے بھونکتے رہے، نو ڈیمانڈ معاویہ، نتھنگ معاویہ، علی دا پہلا نمبر، جو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کی گستاخیاں کرتے رہے، صحابہ کو بھونکتے رہے۔ ہم نے ان کو بھی اتنا رگڑائے کہ خدا کے کرم سے خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میری تقریر پنڈی کے ایک ادارے کے دفتر میں چلا کر، تو جب بات ہوئی نا، ان کی میٹنگ ہوئی کہ یہ ہر جگہ ہمیں للکارتا ہے، میں نے میاں والی میں جلسہ کیا، 2 دن بعد اس کی تقریر تھی، وہ کالے بوتھے والا، 2 دن بعد، تو اسی رات پروگرام ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ جب کینسل ہوا نا تو جنہ ٹائم لیتا سی تو بیچارے پریشان، آکھیا جنے 45,000 ایڈوانس لیا سی، وہ کی کریے؟ میں کہا جو 50,000 لے کے سیدہ زہرا کی شان بیان کرے، جو سیدہ زہرا کے نام پہ دیاڑی لگائے، غریب غربا کمزوروں کو لوٹے، جو 70,000 لیے بغیر مولا علی کی شان نہ بیان کرے، وہ علی کا عاشق ہوتا ہے، یا جو کہے علی مولا میں تیرے نام تے مفت وکاندڑی ہاں، وہ علی کا عاشق ہوتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے وہاں کیا، سرگودا میں کیا، ہم نے چھوڑا نہیں، انہاں کیا اے ہر جگہ اے آخدہ ہے سڑے بارے چیلنج کردہ ہے، تیستے مقابلے چتاریے نو، خدا کیا نا کول بیٹھے، جس نے کیا نا اتاریے، تے اگو مڑ کے پتہ کیا گل ہوئی، اگو مڑ کے وہ تیری گل ہے جنے ہون کر دیں، اسا کہ نالی گور بیٹھے، اسا کہ نہیں، حنیف کو مختار ادری کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرنا، اس کی عبارت کمزور ہے۔
اور اس نے کہا، اس نے جو کہا گیا نا میں 10 منٹ میں سائلنسر پھٹاؤں گا، تو وہ تے 5 منٹ پھٹا دے گا. اس آگے وہ تیرے بھی بول بول دعوت دینا ہے تے دے کو پڑھی نہیں جاندی. مسئلہ خراب تھی سی، اور بندہ پیدا کرو. انہیں ایک بڑا اچھا ٹاکیا بلایا، سدیا، لے آیا. کیا ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے بھی کیا ہے. اس نے کہا پھر آتے ہیں؟ میں نے کہا ہم بھی آتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم بھی بیٹھتے ہیں. اس نے طے کیا 10ویں مہینے کی 9 تاریخ کو اس لاہور میں ایک جگہ پہ لیتے حافظ محمد عبدالستار سیدی صاحب کے پاس، کہتے وہاں بیٹھوں گا. پھر کچھ دنوں بعد حافظ صاحب کی تصویریں دیکھی میرے ساتھ تو وہ تھڑک گیا. اس کہ بھائی نہیں یہ تو کم اور ہو گئے ہیں. حافظ صاحب انہوں سانو الخدا دے فضل انہوں اتنی شفقت محبت فرمائی. انہوں ماں کول باغ میں 2 ہاتھ میری کنڈ تے مار کے انہوں نے کہا بچیا تو بچہ نہیں، تو شیرے والے سنت ہیں، تو مجاہد والے سنت ہیں. وہ تو انہوں دے ناک نہیں تو انہوں دا سب کچھ پھٹا دیتا ہے. پھر تو فتاوی رضویہ جس ٹائم چاہ کے دستے ہیں نا تو میں اور مجھے پاس بٹھا کے، ابھی میں جامعہ نعیمیہ کا فاضل ہوں، مجھے آپ سب نے بٹھا کے حدیث پڑھا کے، میں نے حدیث پڑھی، فقہ کی ایک عبارت پڑھائی. فتاوی رضویہ کا یہ خطبہ جو بھی آپ کو سنا، یہ خطبہ آپ صاحب کے سامنے پڑھ کے پھر آپ نے لکھ کے بائی ریٹن اور زبانی اپنی علمی سندوں کی اجازت عطا فرمائی. یہ بھی تازہ لیٹسٹ بالکل ابھی سمجھے، اوپر اپنے سائن کر کے پورا نام لکھ کے میں تے لکھ کے دے صبح 10 بجے تیری سند جاری ہوگی، تیری سند دیں گے تمہیں. سمجھے میں کہ یہ کیا ہے؟ تب جواب آتا ہے فیضان رضا جاری رہے گا، دشمنوں پہ بھاری. تو اب انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، اس کو اتارنا. اس نے جب دیکھا پھر بدلا، پھر کہتا ہے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے ان کے یہاں بیٹھیں گے. آپ یاد تھے تب تو میں نے کہا چلے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. میں کہا تو بیٹھے گا جتنے بھی، پر یاد رکھیں کہ تیرے سامنے جڑا بیٹھے گا نا ادھی زبان تے نعرہ ایک ہی ہے، پتہ کہ چلے گا صرف وہ جو امام محمد رضا نے بولا ہے. 2-4 دن کو کہتے نہیں اتنے نہیں، تو جامع نہیں میاں تو پڑھے نا، میں اتنے گل کر لی اتنے بیٹھیں گے. طے کر کے بھاگتا رہا اور بالآخر یہ ہوا کہ 9 تاریخ سے پہلے ہفتہ پہلے سب بیکوٹ کر کے دوڑ گیا. اور دوڑا کیوں؟ ہمارے پاس سب ریکارڈنگز ہیں کچھ 100 کے قریب، باقاعدہ سب موجود ہے، سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس، سب سیو ہے. دوڑا کیوں؟ میں کیا گل سن، آخری جو ہمیں اس نے میسج کیا، میں نے کہا گل سن، تیاری نہ لامی، خوب تیاری نہ سمجھ آئی. اساں میں کہ سال دے 12 مہینے کتاباں دیاں سب نشانیاں لا کے ریڈی تیار کر کے بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹ کوریکٹ ایکوریٹ کر کے سمجھی سب کچھ میں نے کہا تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، سب کچھ جس وقت دل کرتا آ جاؤ. پر اگلی بات میں نے کہا سن میری، یہ میں جس طرح کر رہے ہیں تو ہوئے گا انجی کہ میں تجھے ایسے یہ لفظ میرے ابھی ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں، میں تجھے رگڑ کے رکھ دوں گا. قسم خدا کی مسجد میں بیٹھوں یہ لفظ ایسے ہی راہ ہے نا، مجھے پتہ ہے رو کیسے ادا کرنی ہے، میں نے 2 سال کا تجوید و قرات کیا ہے ہاں، لیکن میں کہ نہیں ہوں تجوید علی راہ تو بھی زیادہ راہ بننی ہے. اور تو ڈاڈی میں کہ میں تجھے رگڑ کے رکھ دوں گا. اور جب تو میرے سامنے سے اٹھے گا نا اور لکھوا کے لانا اس تحریک سے اور رجوع ٹولے سے کہ میں ان کا ترجمان، ان کا ایجنٹ، ان کا بروکر، ان کا دلال بن کے آ رہا ہوں، لکھوا کے لانا. پھر میں نے کہا جب ہم تجھے فری کریں گے نا، نہ تو کسی مدرسے کی مسند پہ بیٹھ سکے گا اور نہ تو کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھنے کے قابل رہے گا، ہم تجھے وہ کر کے بھیجیں گے. میں نے کہا تو بھول گیا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، دل کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا بار ہے، یہ وار سے بار ہے. بھائی تیرے سارے واراں دے چھکے چھڑا دینے. وہ بعد میرے استاد نے کہ انہوں نے گل کی، میں کہ جی یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تو وقت تو پہلے ہی اس نے اتنا ڈرا دیتا ہے، اس نے کہا بھائی میں خام خواہ ذلیل ہوں درمیانے یہ جڑا ایسی لگے رہنے دو. وہ دوڑ گیا واپس، وہ مردان کا تھا اور کے پی کے کا آج کل وہ تنظیم المدارس کا صدر بھی ہے. ہاں چھوٹا سا بندہ نہیں ہے. اس نے تب پی ایچ ڈی کیا جب ہم علم التجوید والقراء کورس کر رہے تھے، میں بال کا بچہ تھا چھوٹا سا. اس نے تب پی ایچ ڈی کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے حدیث میں. ہاں تو نہ نہیں ہلے پتا تھا، پھر نیٹ کے سب موجود ہے، نہ بھی ڈاکٹر عبد الناصر لطیف
پنڈی وہ مسلم شریف دور حدیث پڑھتا رہا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ یہ آج کی نہیں، یہ پرانی روایت ہے، مصطفیٰ والوں کے سامنے ٹھہر کوئی نہیں سکتا۔ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم بالکل کیڑے مکوڑے، پر جس رضا کے قدموں کے نیچے رہتے ہیں وہ رضا بڑا ڈاڈا ہے، اس رضا کے اوپر غوث اعظم بڑے ڈاڈے ہیں، اور غوث پیا کے اوپر مولا علی بڑے ڈاڈے ہیں، اور اوپر میرے مصطفیٰ کا کرم ہی کرم ہے۔ سمجھی؟ حضور کی نگاہ عنایت ہے۔ تو برحال وہ دوڑا بھاگا۔ اب کیا ہوا؟ اب نیا کام یہ ہوا، وہ ایک بندہ ہے لاہور کا ہی رہنے والا ہے، اور اس نے یہ کام کیا کہ ایک وقت میں اس نے مناظرے لڑے تھے، مناظرے، اور ہم جب حفظ کرتے تھے تب ہم نے اس بندے کا مناظرہ سن 2000 میں غالباً یا 2001 میں سنا تھا۔ تب یہ سی ڈی نہیں ہوتی تھی، کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، وی سی آر کی کیسٹ ہوتی تھی۔ ہمارے استادوں نے اسلام آباد میں چھوٹا سا تھا لگا کے سنایا تھا۔ بڑا اس وقت اس بندے کی عزت دل میں بیٹھی تھی، اور بڑا وقت رہی بھی۔ ہم خود رگڑا دینے میں کسر کوئی نہیں چھوڑتے، لیکن مجھے میرا کوئی دوست کہتا یار شیعہ رافضیاں نو رگڑا دلوانا ہے، تو میں اس کو کہتا تھا فلاں بندے کو جا کے لو، وہ دے گا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ وہ کبھی جس نے مانچسٹر میں جا کے سیدنا کاتب وحی خدا، برادر مولا مرتضی، صحابی مصطفیٰ، جرنیل اسلام، عظیم فاتح عرب و عجم، امام تدبیر و سیاست، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت کے محل کا پردہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کبھی جس بندے نے محمود ہزاروی حویلیہ کا، محمود ہزاروی اس کا پٹھا، اس کا بچونگڑا، کبھی اس سے امیر معاویہ کی عظمت پر مانچسٹر میں جس بندے نے مناظرہ کیا تھا، ہے آج اس بندے کو ہوا کیا کہ کل جن کو کتا کہتا تھا، خنزیر کہتا تھا، تفصیلی شیعہ اور رافضی کہتا تھا، جہنمی کتے کہتا تھا، آج وہ اس محمود ہزاروی کے پٹھے سے سینہ لگا چکا ہے، جبے ڈال چکا ہے، اور وہ منہ کھول کھول کے امیر معاویہ کو بھانکتا ہے۔ آج اس کے بغل گیر ہو گیا، اس کے ساتھ سینہ لگا دیا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ تو نے 30-35 سال تک یہ سارا کچھ کیا، اب یہ کیا انقلاب آیا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ برطانیہ کے راستے سے ایران کا مال آیا ہے، اور اس کے بل بوتے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی کراچی میں پروگرام ہوا، حسیس کہہ رہے تھے، اس پروگرام کے اندر کھلم کھلا، وہ جنہوں نے کروایا وہ تو شروع سے رافضی ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ کٹر تفصیلی شیعہ اور رافضی ہیں، گستاخ ہیں، سیدنا ابو سفیان کے، وہ جو پنڈی کا یعنی قریشی نامی مسلی اور اس کے حوالی، یہ سب ایک ہی گندے تالاب کے گندے کیڑے ہیں۔ وہ کراچی والا ڈیرہ بھی یہ سارے کچھ ہیں آپس میں، اس ڈیرے پر اب جلسہ ہوا، وہ پرانے گستاخ ہیں، حضرت ابو سفیان کے، امیر معاویہ کے، حضرت ہندہ کے، مغیرہ بن شعبہ کے، عمرو بن العاص کے، ابو موسیٰ اشعری کے، سیدہ عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، خود پرانے گستاخ ہیں۔ اب وہاں جلسہ ہوتا ہے اور تقریر کرنے وہ بندہ جاتا ہے جو کبھی
کہتا تھا میں مجبوری علی کی وجہ سے ہوں، ابو بکر کا پہلا نمبر مانتا ہوں، مجبوری علی کی وجہ سے ہوں کہ میں ابو بکر کو سب سے اوپر مانتا ہوں نبی اور رسولوں کے بعد تمام امتوں میں۔ اب وہ وہاں گیا جلسے میں، اور اسی محمود ہزاروی کا ایک بالکا ہے یہاں لاہور میں یہ واضح کہہ رہا ہوں، یہ میرا چیلنج چڑھا دو، میں اس محمود ہزاروی کے ہر بالکے کو کہہ رہا ہوں، ہر پچونگڑے کو کہہ رہا ہوں، اور میں پنڈی کے مسلیوں کو کہہ رہا ہوں، کراچی سے خیبر تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، ہر رافسی ایجنٹ، بروکر، دلال سے کہہ رہا ہوں، اگر ہمت ہے اپنی جگہ نہیں ہمارے سامنے بیٹھو، ہمارے سامنے میدان لگاؤ، ہم ثابت کریں گے عقیدہ سچا وہی ہے جس پر کل بھی سنی تھا آج بھی سنی قائم ہے، یہ عقیدہ سچا ہے۔ اس کراچی کے جلسے میں محمود ہزاروی کا بیٹا وہ بیٹھا ہوئے تقریر کر رہا ہے، اور یہ وہ لاہور والا وہ بھی گیا۔ آپ کہیں گے یہ آپ لفظ سخت بول رہے ہیں، اعلی حضرت کے پاس نا آپ کے خادم خاص انہوں نے کہا حضور صدر الافاضل، انہوں نے کہا حضور آپ کے کلام کے حوالے سے کہتے ہیں سختی، تو پر وہ لمبی بات ہے میں اس طرح سے اعلی حضرت نے سارا سنا نا، سن کے تو آپ رونے لگ گئے، رو کے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا وہ میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی میں حضور کے دشمنوں کے سر اتار دیتا۔ تم اس لفظوں کی سختی کی بات کرتے ہو، قلم میرے ہاتھ میں قلم، تلوار ہے نہیں، قلم ہے، تو اس سے ہی کروں گا، اور قلم کو ایسے چلاؤں گا کہ قیامت تک غاروں سے زیادہ، تلواروں سے زیادہ یہ غار کریں گے انشاءاللہ۔ حالات یہ کام کیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی وہاں نعرہ لگتا ہے علی کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے ہر سنی بتائے کیا یہ 14 صدیوں میں کسی بھی سنی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ بولو تو صحیح۔ ہمارا عقیدہ پتہ کیا؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے، جو مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے، جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا عقیدہ ہے؟ میرے امام، میرے مرشد، میرے سید، میں اوپر سے دکھا دیتا ہوں ذرا کو، یہ ہے فتاوی رضویہ، العطاء النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ انہوں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کی بات ہی کرنی ہے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی کریں گے، پر اس کی اب یہ عبارت پڑھ کے جب تشریح کریں گے تو تشریح کے لیے وہ سب کتابیں اس کی تشریح میں ہیں، یہ سب اس کی تشریح میں ہیں، اور پھر ایک اور پڑھیں گے اس کی تشریح میں پوری ایک اور ہے، ایک اور پڑھیں گے اس کی تشریح میں پوری یہ کتابیں ہیں، ایک عبارت کی تشریح میں اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت۔ اللہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قربان سونے او میرا مرشد سید احمد رضا، سیدی احمد رضا، تساں آباد رہو، تھوڑے بچے آباد رہن، میرے آقا احمد رضا آپ کا ڈیرہ آباد رہے، آپ کو لکھوں سلام، آپ کے بچوں کو سلام، آپ کے مریدوں کو سلام، آپ کے ماننے والوں کو سلام۔ سیدی نکھیڑے کر دیا اعلیٰ حضرت نے، یہ 28ویں جلد ہے، ویسے تو پوری کتابیں اس پر، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ اقتباس سنو ذرا، ایمان تازہ کرو، اور میرے امام کی اردو سنو۔ وہ پنڈی کا جو ہے نا جس کا میں نے بھی نام لیا، اس بیچارے کو اردو بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی، عربی تو عربی ہے، اردو بھی، اس پر بھی ہمارا پورا ایک خطاب ہے۔ اعلیٰ سے سوال ہوا کہ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم سے آیا حضرت علی علیہ السلام افضل تھے یا کم؟ یعنی مولا علی، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے افضل تھے یا یہ تینوں افضل تھے اور مولا علی اس کے بعد تھے؟ اب سنو ذرا احمد رضا لکھتے کیا ہے، یہ 1000 کتابوں کا مواد ہے، 1000 کتابوں کا مواد ہے، تمہیں کیا خبر کہ یہ کام کیسے ہوا؟ اعلیٰ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے، کیا ہے؟ ہمارا یہ قطعی عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ بولو قطعی، مطلب جو یہ نہ مانے وہ سنی ہوتا۔ اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے کہ مرسلین، ملائکہ و رسل و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد انبیاء اور ملائکہ کے جو رسول ہیں، کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل،
ان کے بعد کون افضل ہے ساری امتوں میں؟ جناب آدم سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک کون سب سے افضل اعلیٰ کون؟ اب لفظ سننا، فرمایا ان کے بعد نبیوں رسولوں کے بعد انبیاء کرام الرسل اعظام صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد ساری امتوں میں کون ہے؟ کہ حضرات خلفائے اربع رضوان اللہ تعالی علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ یہ بھی سنیا کرو، انہاں نال کام زیادہ ڈاڈا ہوندا ہے، یہ اتھوں ہی روشنی ساری آندی ہے۔ آگے فرمایا تمام امم عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ فرمایا تمام امم اولین و آخرین میں پہلی امتوں سے آج تک اور آج سے قیامت تک کوئی بھی کس کو نہیں پہنچتا؟ ان چاروں کی بزرگی کو، عظمت کو، عزت کو، وجاہت کو، قبول کو، کرامت کو، قرب کو، ولایت کو۔ اعلیٰ حضرت اگے کام پھر برابر برابر نہ فرمایا نہیں ہو برابر برابر، گل سن آگے کیا فرمایا پھر آگے قرآن کی آیت نقل کی، فرمایا ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ قرآن حدیث سنو، یعنی کہ سنی نہیں قرآن پڑھ سکتا، بجا لے سنی دے سامنے کو جنا پڑھے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى او محبوبہ تیرے مکھڑائے تابدار دی قسم چلو اور گلاں پھیری کریں گے کیا خیال ہے اور گلاں پھیری کریں گے تھوڑا جا قرآن پڑھیے تھے پھر میں نے اور گلا پھر اللہ کی قسم ہے آپ کہیں گے شاید کتابیں پھر میرے یہاں اللہ مجھے حضور کے جوڑوں کا صدقہ میرے آقا امام محمد رضا کے خلوص اور اخلاص کا صدقہ
اللہ ہم سب کو ہمیشہ نمود و نمائش، ریا، دکھلاوا، ہر طرح کی تصنع سے بچ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ نظریں جما کے دین کی نوکری عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف یہ اوپر سے لے کے یہ شیعہ کا میں قرآن کا ترجمہ لے کے آیا، ان کی 5 تفسیریں